بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاعل قسمان ظاہر و مضمر۔ فاعل ہمارا موضوع بحث تھا۔ اس میں پہلا سوال جو ہے انہوں نے بنایا تھا کہ ما هو الفاعل، جس کا جواب ہم نے گزشتہ درس میں مکمل کیا۔ آج اگلے دو سوال انشاءاللہ اس کا جواب مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا، کم قسمن الفاعل، یعنی فاعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، طلباء طالبات متوجہ رہیں، فاعل ہمارا موضوع بحث ہے، اس میں فاعل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کی کتنی قسمیں، ایک یہ سوال۔ دوسرا جس سوال کا آپ آج جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے کیف العمل اذا کان الفاعل ظاہر مصنع و مجموعہ، کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، تثنیہ یا جمع ہو، تو پھر عمل کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی پیچھے اس کے فعل کو کس طرح لائیں گے؟ آیا اس کو بھی تثنیہ یا جمع کی ضمیروں کے ساتھ لائیں گے یا اس کو مفرد رہیں گے؟ یہ آج کے دو سوال ہیں، پوری توجہ۔ فرماتے ہیں فاعل کی دو قسمیں ہیں، اس کو کہتے ہیں فاعل صریح، یا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، ضربا زیدن، یہ اس میں ظاہر ہے، یا فاعل ضمیر ہوگی، ضربتو میں جو تو یہ آخر میں ضمیر ہے، یہ ضمیر فاعل ہے۔ تو جواب پہلا مختصر یہ ہو گیا کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بحث شروع کر رہے ہیں، اور وہ فائدہ قانون اس انداز میں فرماتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر۔ اگر فاعل اس میں ظاہر یا ضمیر ہو تو اس کو فاعل صریح کہتے ہیں، یہ بات ختم۔ آگے فرماتے ہیں بسا اوقات فاعل صریح نہیں ہوتا، لیکن اس کو فاعل صریح کی تاویل میں کیا جاتا ہے، یعنی نہ وہ فاعل، یعنی نہ وہ اس میں ظاہر ہے نہ وہ ضمیر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں صریح کی تاویل میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کب؟ فرماتے ہیں اگر فاعل حرف صلہ اور موصول کے ساتھ ہو تو وہ صلہ اور موصول مل کر فاعل کی تاویل میں ہوں گے۔ انشاءاللہ بھی ترجمے میں اس کا تفصیل پڑھتے ہیں، ختم ہوگی بات۔ اسی طرح فرماتے ہیں جیسے فاعل کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی غیر صریح لیکن صریح کی تاویل میں ہوتا ہے، یہ عامل بھی کبھی کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی صریح کی تاویل میں۔ فعل صریح جیسے ضربا زیدن، اب یہ ضربا، عامل صریح کون ہوتا ہے؟ فعل تام معلوم، یہ عامل صریح کہلاتا ہے، جیسے اس میں ظاہر اور مضمر فاعل صریح کہلاتے تھے۔ عامل یعنی فعل تام صریح، اس کو کہتے ہیں عامل صریح۔ بسا اوقات وہ عامل صریح کی تاویل میں ہوتا ہے، وہ صریح کی تاویل میں
یعنی وہ عامل تو ہوتا ہے لیکن صریح کی تعویل میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسماء الافعال، اسم فعل جیسے ہیہاتا، یہ اسم الفعل ہے لیکن یہ باء دا کی تعویل میں ہے، اصل میں باء دا عامل صریح ہے۔ مصدر، یہ مصدر بھی عامل صریح کی تعویل میں۔ مثال دیتے ہیں۔ نمبر 3، اسم فاعل، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ، یہ بھی عامل صریح کی تعویل میں ہوتے ہیں، یعنی عامل صریح عامل ہوتے ہیں لیکن صریح نہ۔ ٹھیک ہے جی، غور کرو۔ اسی طرح اور بھی ذرا توجہ، الفاعل قسمان، انہوں نے کہا تھا نا فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سوال کا جواب ہے فاعل کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر فاعل یا اس میں ظاہر ہے، جیسے مشل قائد، رہبر چلا، مشا فعل ماضی، فعل تام، فعل متصرف، فعل خبری، معلوم۔ القائدو، یہ القائدو ہمارا محل شاہد ہے کہ قائدو فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے۔ وَمُضْمَرٌ، یا وہ فاعل ضمیر ہوتی ہے، جیسے یا وہ ضمیر، ضمیر بارز، یہ ساری ہدایت النحو میں آپ نے پڑھی ہیں، ضمیر بارز ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، پھر ضمیروں کی جو قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں یا وہ بارز ہوگی، بارز یعنی ظاہر، واضح نظر آ رہی ہے، جیسے التاء والواو، ذہبتو میں یہ جو تو ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے اور بارز ہے۔ ذہبو میں واو، یہ فاعل کی ضمیر ہے، یعنی جمع کی فاعل جمع کی ضمیر ہے اور بارز ہے۔ یا وہ ضمیر وارث نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ مستتر، وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے القائد مشا، مشا میں فاعل کی ضمیر ہوا ہے جو اس میں مستتر ہے۔ العساکر حضرت، حضرت میں ہیا کی ضمیر فاعل ہے جو اس میں مستتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ العساکر حضرت یعنی فوجیں حاضر ہو گئیں، آ گئیں۔ خوب، اب فاعل یا ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر، پھر ضمیر چاہے مستتر ہو چاہے بارز ہو، یہ بات ختم۔ فائدہ فرماتے ہیں الفاعل یکون صریحا، بسا اوقات فاعل صریح یعنی اس میں صریح ہوتا ہے، جیسے یہ مشل قائدو، قائدو بالکل واضح ہے، اس میں صریح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یا جیسے ہم نے ضمیر کی بات کی، او مؤولاً بالصریح، بسا اوقات وہ فاعل صریح نہیں ہوتا لیکن اس صریح کے تعویل میں ہوتا ہے۔ پوری توجہ کرنا بھی گزارش کرتا ہوں، صریح کے تعویل میں ہوتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ ہوا ما سبق من الموصول الحرف وصلتہ، یعنی جس کو موصول حرفی اور اس موصول کے صلہ سے بنایا گیا ہو۔ موصول حرفی اور صلہ یہ مل کر فاعل کی تعویل میں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مؤول بالصریح۔ مثال دیں گے واضح ہو جائے گا۔ بلغنی انکا نجحت فی الامتحان، اب ذرا غور کرو میری جان، بلغنی، بالغ فعل نی، یہ انہوں نے کہا یہ ہو گیا۔ انا کا، اب یہ انا اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے،
اب انا میں اتنی پاور ہے کہ یہ بعد میں نجحتا فی الامتحان، نجحتا کو مصدر کی تعویل میں کرے اور وہ مصدر پھر فاعل قرار پائے اس بالغنی فعل کا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل معول بالسری ہے، سری نہیں لیکن تعویل میں، یعنی بالغنی مجھے یہ خبر پہنچی ہے انکا نجحت فی الامتحان کہ تو امتحان میں کامیاب ہوا، لیکن اصل میں کیا ہوگا، یعنی در حقیقت یہ نجحتا اگرچہ اللہ ظاہر یہ فعل ہے لیکن چونکہ پیچھے انا کا آ گیا ہے تو اب یہ اصل میں یوں پڑھیں گے بالغنی نجاحو کا، مجھے خبر پہنچی تیری کامیابی کی، نجاحو کا۔ اب یہ دیکھو نا نجاحو کا، یہ نجاح فاعل بن رہا ہے اس بالغہ کا اور یہ معول بالتثنیہ ہے، صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ انا نے آ کر اس کو اس میں تبدیل کیا، نجحتا کو مصدر میں، اور پھر یہ اس کا فاعل بنا۔ وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ، جیسے فاعل کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی معول بالصریح، اسی طرح عامل بھی کبھی صریح ہوتا ہے، صریح یعنی فعل تام معلوم یہ صریح ہو گیا، او معول بالصریح یا صریح نہیں ہوتا لیکن صریح کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے عامل صریح عمل کرتا ہے وہ بھی اس کی تعویل میں وہی عمل کرتا ہے۔ وَأَنْوَاؤُهُ ثَلَاثَةٌ، عامل معول بالصریح اس کی تین قسمیں ہیں، جو عامل ہوتا ہے لیکن صریح نہیں ہوتا بلکہ صریح کی تعویل میں، یہ تین قسم کے عامل ہیں۔ الاول، پہلا اسم الفعل، جیسے ہیہات من الذلۃ، اب ہیہاتا یہ باؤدا کی تعویل میں ہے، باؤدا من الذلہ، سمجھ آگئی بات؟ ہیہات باؤدا کی تعویل میں ہے، چونکہ ہیہات اسم الفعل ہے۔ دوسرا مصدر، جیسے عجیب تو مجھے تعجب ہوا من اہانت کا صدیقہ کا، تیرے اہانت کرنا اس صدیقہ کا اپنے تیرے دوست کی۔ اب دیکھو یہ اہانت کا، اہانہ مصدر ہے، مضاف ہوا ہے کاف کی طرف، اب جب یہ کاف کی طرف مضاف ہوا تو اس نے صدیقہ کا، اب صدیق کی قاف کو فتح دیا ہے تو یہ عامل ہو گیا نا، تو یہ مصدر معول ہے، یعنی یہ عامل معول ہے۔ مصدر کیسے عامل معول ہے؟ یعنی یہ فعل کی عامل کی تعویل میں ہے، گویا اصل میں یہ تھا عجب تو من انکا اہنتا صدیقہ کا، اگر اہنتا ہوتا تو صدیقہ پڑھنا تھا، اہنتا اس فعل معلوم نے اس کو عامل بننا تھا، تو یہ اہانت کا مصدر اہنتا او فعل یعنی عامل صریح کی تعویل میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الثالث، تیسرا عامل جو صریح نہیں لیکن صریح کی تعویل میں، یعنی تیسری قسم اس عامل کی جو معول بالصریح ہے، وہ ہے اسم الفاعل ایک، صیغۃ المبالغہ دو، وصفۃ المشبہ، یہ بھی عامل ہوتے ہیں لیکن یہ عامل صریح نہیں بلکہ معول بالصریح ہوتے ہیں۔ اچھا نہ ہو المدرسۃ ناجحۃ تلامذتھا، یعنی وہ سکول مدرسہ ناجحۃ کامیاب ہو گئے، تلامذتھا اس کے شاگرد۔ اب ناجحۃ یہ اسم فاعل ہے، تلامذتھا جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے اس میں عامل ہے لیکن عامل صریح نہیں بلکہ یہ وہ صریح کی تعویل میں ہے، یعنی اصل تھا نجحت تلامذتھا یا نجحت، جو بھی اس کا پڑھیں گے آگے اختلاف آئے گا کہ فعل کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کی تعویل میں۔
ناجحتن یہ اسم فاعل کی مثال. فعال لما یرید، فعال یہ صیغہ مبالغہ ہو گیا، لما یرید جو چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. فعال اب یہ بھی اسی عامل صریح کی تعویل میں ہوگا، یعنی یہی وہ فعل معلوم تام. ٹھیک ہو گیا. فعال لما یرید. اب یہ فعال فعل لما یرید یا یریدو یا یفعل لما یرید اس کی تعویل میں ہوگا. المدینۃ نظیفۃ شوارعها. نظیفۃ یہ صفت مشبہ، نظیفۃ شوارعها. اب شوارع او پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ یہ نظیفہ یہ عامل ہے لیکن معول بالصریح، یعنی شہر کے جس کی شوارع جس کی سڑکیں صاف ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، آسان ہو گیا، ختم. وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى. جیسے ہم نے کہا ہے کہ اسم فاعل، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ یہ معول بصریح ہیں، یعنی عامل ہیں لیکن صریح کی تعویل میں، یہ عامل صریح نہیں. اسی طرح فرماتے ہیں، آگے ذکر کر رہے ہیں، ما یشبہ الفعل من ظرف. اگر ظرف ہو یا شبہ ظرف ہو یا افعل التفضیل، یہ بھی مشابہ فعل ہوتے ہیں، یہ بھی عامل معول بصریح ہوتے ہیں. بالکل آسان مثال. کیسے؟ ھذا عندہ مال. اب عندہ، اب یہ ظرف ہے، بعد میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مال. اب اس میں کیل و کال ہے. مغنی والے نے کچھ اور کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں مال سے پہلے جو ہے ایک فعل عموم جو ہے جیسے ثابتہ، استقرہ، کانا، وہ مقدم ہے، یہ اس کا فاعل ہے. بہرحال اس ترتیب کے مطابق عندہ جو کہ ظرف ہے اور یہ عامل معول ہے، معول بالصریح ہے، اور اسی نے ہی مالن کو رفع دیا ہے اس ترتیب کے مطابق جو ان کی ہے. اچھا، شبہ ظرف کیا ہوتا ہے؟ یعنی جار مجرور جب مل کے آتے ہیں ان کو شبہ ظرف کہا جاتا ہے. اس کی مثال وَفِي خَزَانَتِهِ كُتُبٌ نَفِيسَةٌ. اس کی لائبریری میں بہت قیمتی نفیس کتابیں ہیں. اب فی خزانتہ، فی جار تھا، اب یہ اپنے جار و مجرور کے ساتھ مل کر شبہ ظرف ہے اور بعد میں آیا کتبن اس ترتیب کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. افعل التفضیل لم ارا تلمیزا. میں نے کوئی ایسا شاگرد نہیں دیکھا. اجدر، اجدر کہتے ہیں جو زیادہ حق رکھتا ہو، استحقاق رکھتا ہو. بہ ثناء من صاحب الاجتہاد. اجدر بہ ثناء، یا ثناء جو پڑھ رہے ہیں اس اجدر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اجدر افعل التفضیل ہے جو مشابہ فعل ہے اور یہ معول بصریح ہے، یعنی یہ عامل صریح نہیں بلکہ عامل معول بصریح ہے. ٹھیک ہو گیا. خوب، یہ ہو گیا یہاں تک ایک سوال کا جواب. دوسرا سوال، تیسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو پھر اس کے عامل کا کیا کریں گے؟ آیا اس کو بھی تثنیہ جمع کے طور پر علامت لگا کے لائیں گے یا نہ؟ یہ سوال تھا. جواب، اذا کان الفاعل ظاہر، اگر فاعل ظاہر یعنی فاعل اس میں ظاہر ہے، مراد کیا ہے؟ ضمیر نہیں، مثنن او مجموعاً، لیکن ہے تثنیہ یا جمع، عامل کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں لا تلحق عاملہ علامت التثنیہ والجمع. اس کے عامل پر
علامت تثنیہ یا جمع ملحق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن الفعل لا يسند الا الى فاعل واحد، چونکہ فعل کو ایک فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، دو فاعلوں کی طرف بیک وقت نسبت نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک، اب مثالیں، ذہب اخواکا، اخواکا، اخوانے تھا نا تو نون تثنیہ کی گر گئی۔ اب یہاں اخواک فاعل اس میں ظاہر ہے، تثنیہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا عامل جو ہے ذہبا وہ تثنیہ کی ضمیر سے خالی ہے، اس کو اسی طرح مفرد ہی لگایا ہے۔ لہذا ذہبا اخواکا، تیرے دونوں بھائی گئے، یہ کہنا ہے ذہبا یعنی وہ الف تثنیہ کی علامت ساتھ لگا کے، نہ یہ نہیں کہنا۔ قام النیام، نیام نیام جمع ہے، اور نائم سوئے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں جمع ہے نیام، یہاں قام النیام کہنا ہے، قام النیام نہیں کہنا، یہ نہیں، چونکہ یہ نہیں کہنا، چونکہ النیام یہ جمع ہے تو لہذا اس کا عامل جو ہے اس میں بھی جمع کی ضمیر لگائی جائے۔ فرماتے ہیں نا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو بے شک تثنیہ یا جمع ہو، اس کے عامل پر تثنیہ یا جمع کی کوئی علامت نہیں لگانی۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ختم۔ اب ایک سوال اور جواب۔ کوئی کہے کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس مثال کا کیا جواب دیں گے جو کہ صحیح بھی ہے؟ کون سی؟ جالسا زیدن و عامرن، یہاں جالسا ایک فعل ہے جبکہ زیدن و عامرن علی ظاہر دو اسم ظاہر اس کے فاعل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال ہو گیا نا کہ جالسا فعل تو ایک ہے لیکن اس میں ظاہر جو فاعل ہیں وہ تو دو بن رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ فاعل کو ایک فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یہاں تو دو ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ جواب، فَهُوَ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي، فرماتے ہیں بات کو سمجھنا ہے، جالسا زیدن و عامرن، زید کے بعد واو آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ یہ جو واو عاطفہ ہے در حقیقت یہ عامل کی قائم مقام ہوتی ہے، تو اصل میں ہے جالسا زیدن جالسا عامرن، تو جالسا عامرن کی جالسا کی بجائے خالی واو لگا دے، در حقیقت اس عامر سے پہلے بھی ایک جالسا ہے، لیکن واو عاطفہ در حقیقت اس جالسا کی نیابت کر رہی ہے، کیونکہ علماء یہی کہتے ہیں کہ حروف عاطفہ عامل کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں ہے۔ فَهُوَ عَلَى نِيَّةِ تَقْرَارِ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي، فرماتے ہیں جو عامر ہے اور جو دوسرا فاعل ہے در حقیقت فعل اس میں تقراری ہے، یعنی اس میں بھی جالسا فعل علیحدہ عامل ہے، لیکن لم یذکر، پھر اگر ہے تو ذکر کیوں نہیں ہوا؟ لِنِیَابَةِ حرف العطف، کیونکہ اس دوسرے جالسا کی نیابت واو حرف عطف کر رہا ہے، تو پس یہاں پر بھی ایک فاعل کی طرف اس فعل کی نسبت ہے، دو فاعلوں کی طرف نسبت نہیں۔ فائدہ یہ بات جہاں ایک مختصر سی ہے وہ یہ ہے، ہم نے کہا ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تثنیہ یا جمع، پھر بھی اس کے عامل کو ہم مفرد ذکر کریں گے، اس میں تثنیہ یا جمع کی کوئی علامت نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کان بعض قبائل العرب، بعض عرب قبائل جیسے قبیلہ بنی تئی، قبیلہ بنی حارث، یلحقون بالفعل علامات التثنیۃ والجمع اذا کان الفاعل مثنی او مجموعہ،
عرب کے کچھ قبائل ایسے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہوتا تو وہ اس فاعل کے عامل میں بھی تثنیہ یا جمع کی علامت لگاتے تھے۔ اچھا، وَقَدِ اِتَّصَلَتْ لُغَتُهُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْعَامَّةِ، اور ان کی یہ لغات یعنی یہ جو لگاتے تھے یہ پھر دیگر لوگوں تک ہی پہنچ گئی، من کل الشعوب، وہ تمام لوگ قبائل کے جو متکلم بالعربیہ تھے وہ بھی ایسا کرنے لگ گئے۔ لیکن یہ شرطونی صاحب فرماتے ہیں ان هذه اللغة ضعیفہ، یہ لغات ضعیف ہے، وغیر مرضیۃ عند الجمہور، اور جمہور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک، وَلِذَلِكَ يُؤَوِّلُونَ مَا وَرَدَ مِنْهَا، لہذا جو لوگ ایسا کرتے تھے کہ اس میں کہ فاعل تثنیہ کے عامل فعل میں تثنیہ کی علامت لگا دیتے تھے، یا فاعل اس میں ظاہر جمع ہوتا تو اس کے عامل فعل میں بھی جمع کی علامت لگاتے تھے، تو علماء ان کی اس بات کی تعویل کرتے تھے۔ وہ تعویل کیا ہے؟ دو قسم کی۔ نمبر ایک، اما علی کون ظاہر بدلا من المضمر، یا تو یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو اس ضمیر کا بدل قرار دیتے تھے، یعنی کاما زیدان، یعنی کاما میں الف تثنیہ جو لگاتے تھے اور بعد میں زیدان آ جاتا، تو ایک تعویل یہ کرتے تھے کہ یہ زیدان در حقیقت اس الف تثنیہ کا بدل ہے، بدل مبدل بناتے تھے۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ تعویل کرتے تھے۔ قامو زیدون، وہاں پر یہی کہ زیدون بدل ہے قامو میں واو جو جمع کی ہے، ایک تعویل یہ ہے۔ اور دوسری تعویل یہ کرتے تھے او علی جعل ظاہر مبتدان مؤخرا، کہ نہیں کاما زیدان، کہ از زیدان مبتدا مؤخر ہے اور کاما فعل اپنی ضمیر فاعل کے ساتھ جملہ بن کر یہ خبر مقدم ہے، تو اصلاً وہ اس کو یوں بناتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن فعل و فاعل کا رشتہ نہیں بناتے، تعویل یہ ایک تعویل ہے۔ او علی جعل ظاہر، یا تعویل کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ وہ اس میں ظاہر مبتدا مؤخر ہے، والفعل، اور جو پہلے فعل آیا ما ضمیر المتصل بہ، اور جو میں نے کہا جیسے کاما زیدان یا قامو زیدون، تو وہ کہتے تھے کہ وہ کاما میں الف یا قامو میں واو، وہ جو ضمیر تھی تثنیہ جمع کی، وہ فعل اپنی ضمیر کے ساتھ، وہ خبر مقدم اور وہ مبتدا مؤخر۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں النحاة یعبرون عنہا، یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا کہ جو لوگ عربی قبائل میں سے کہ جب فاعل اس میں ظاہر تثنیہ یا جمع ہوتا تو وہ اس کے عامل کو بھی تثنیہ یا جمع کی ضمیر دیتے تھے، یہ جو بحث ہے اس بحث کو ناوی یوں تعبیر کرتے ہیں، اس بحث کا گویا نام رکھتے ہیں کہ یہ بحث کیا ہے، آکلون البراغیسو، براغیس چونکہ جمع تھا تو انہوں نے آکلو میں واو کو لگا دیا، تو وہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے خاص اصطلاح، یعنی اس بحث کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ آکلون البراغیسو والی بحث ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔